اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آپس کی پھوٹ سے بچانے اور ایک مشترک مقصد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین علاج بھی تجویز فرمایا ہے، اور ساتھ ہی وہ ایک عام حکم بھی ہے جو اس امت کو دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی تلقین کریں، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ جتنی بھی ہے اس میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یعنی اسلام کی دعوت میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ تو جب مسلمانوں کی توجہ دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ کرنے میں لگ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آپس کے اختلافات ان کے ختم ہو جائیں گے یا ان کو وہ بھول جائیں گے، کیونکہ جب کوئی بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے تو اس وقت میں آپس کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں وہ خود ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ اس بڑے مقصد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو دین کی دعوت اور دین کے احکام کی دعوت دینے کی ترغیب بلکہ تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہی بات آگے چند آیتوں کے بعد آنے والی ہے، وہاں اس حکم کی تھوڑی سی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ یہاں تو فرمایا گیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائیوں اور لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ لیکن آگے جو آیات چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں ایک بہترین امت بنا کر پیدا کیا گیا ہے جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کا جو ملا کر مقصد نکلتا ہے میں انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا۔ یہاں اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی پھوٹ سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے مقصد زندگی کو اسی کے تابع کر لیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو آپس میں الگ الگ ہو گئے، آپس میں انہوں نے پھوٹ ڈال لی، واختلفوا، اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، باوجود کہ ان کے سامنے کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے۔ یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، یعنی یہودی اور نصرانی جن کا ذکر پیچھے سے چل رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ان کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے۔ ایک تو اس طرح کہ خود ان کی کتابوں میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی تھیں، آپ کی علامتیں بتائی گئی تھیں، اور وہ ساری علامتیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جا رہی ہیں۔ اور دوسرے اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے قرآن کریم کی شکل میں عظیم معجزہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اپنے نبوت کے کھلے کھلے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کیے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ خود یہ تسلیم کرتے تھے، اپنے دلوں میں مانتے تھے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً وہ نبی آخر الزماں ہیں
جو آخر دور میں تشریف لانے والے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ایک راستے کی طرف چلا دیا، یعنی انہوں نے آپ کی بات تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی ہی رکھا، اور ان کھلے کھلے دلائل آ جانے کے باوجود انہوں نے الگ راہ اختیار کر لی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا، سخت سزا ہوگی۔ اور کب ہوگی اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن ہوگی جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے۔ تبیض کے معنی ہے سفید ہوں گے، اور سفید ہونے سے مراد ہے کہ وہ چمک رہے ہوں گے، اور تسودو کے معنی ہے سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے خوشی کی وجہ سے اور اپنے اچھے انجام کی وجہ سے، جنت کے نعمتوں کی وجہ سے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ پڑ جائیں گے جب اپنا برا انجام آنکھوں کے سامنے آئے گا جہنم کی شکل میں، تو ان کے چہرے اس تکلیف سے، اس خوف سے اور اس دہشت سے جو ان کو جہنم کی شکل میں سامنے آئے گی، اس کی وجہ سے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے آخرت میں ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کر لیا؟ یہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور نصرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے۔ اس ایمان کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ اور دوسرے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو منافق تھے، زبان سے انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا تھا لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے۔ تو دونوں قسم کے لوگوں سے کہا جائے گا، ان کے چہرے بھی سیاہ پڑ جائیں گے، ان کے چہرے بھی سیاہ پڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا؟ فذوقوا العذاب، لہذا چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ تو کہا جائے گا ان لوگوں سے جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، رحمت کے دامن میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ذکر تو اس طرح کیا تھا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، جو چمکنے والے چہروں کا ذکر پہلے فرمایا تھا، اور اس کے بعد دوسرا ذکر کیا تھا ان لوگوں کا جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ تو پہلے چمکنے والے چہروں کا ذکر کیا اور پھر سیاہ پڑنے والے چہروں کا ذکر کیا، لیکن آگے جب اس کی تفصیل بیان فرمائی تو پہلے سیاہ پڑنے والوں کا ذکر کیا اور پھر چمکنے والے چہروں کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ وہ اعمال اختیار کریں جو آخرت میں ان کے چہرے کے چمکنے کا سبب بنے۔ تو اصل چیز وہ ہے کہ ان کے چہرے چمکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ پھلیں پھولیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل منشا ہے، اصل مرضی یہ ہے کہ وہ ایسا کریں۔ لیکن جب لوگ سرکشی پر اتر آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ معاملہ عذاب کا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم خود شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ایمان لاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی خوشی نہیں ہے۔
اس لیے عذاب کا ذکر بیچ میں کیا اور شروع میں اور آخر میں چہروں کے چمکنے کا ذکر فرمایا کہ اصل منشا یہ ہے، اس کائنات کی تخلیق سے اصل منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس طرح زندگی گزاریں کہ آخرت میں ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے یا چمک رہے ہوں گے اور خود کچھ سیاہ پڑ جائیں گے، یہ کوئی افسانے اور کہانی کی بات نہیں ہے یا کوئی توہمات پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ تو ہم یہ بات جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ برحق سنا رہے ہیں، اس کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے یا توہم پرستی کی بنیاد پر کہہ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو برحق نازل کی جا رہی ہیں اور حق طریقے سے آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے مورد ہوں گے تو خدا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی ظلم کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ ظلم کرے کسی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ سب کی بھلائی ہو، لیکن اس بھلائی کے لیے آدمی کو دنیا میں طرز عمل بھی وہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ اس بھلائی کا مورد بن سکے۔ پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جب وہ مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، تو اطاعت پھر اسی کی ہونی چاہیے اور اسی کی بات ماننی چاہیے، اسی کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی کو پھر یہ حق بھی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون جزا کا مستحق ہے، انعام کا مستحق ہے، اور کون سزا کا مستحق ہے اور عذاب کا مستحق ہے۔ لہذا یہ تم اپنے خیالی گھوڑے دوڑا کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو انعام ملنا چاہیے اور کس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، کیونکہ وہی آسمانوں اور زمین کا تنہا مالک ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں تم کر رہے ہو، اچھائی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، بالآخر اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹے گا۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے اعمال نامے کی شکل میں دیکھے گا اور پھر اس کی جزا اور سزا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی خصوصیت بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ اخرجت للناس، للناس عربی زبان میں لام کا لفظ عموماً فائدے کے معنی میں آتا ہے، اور
یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو تمام انسانیت کے فائدے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے جو افراد ہیں وہ صرف اپنی مصلحت اور صرف اپنے فائدے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ان کو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ کس طرح پہنچائیں اس کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو، وتؤمنون باللہ، اور خود اللہ پر ایمان رکھو۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ یہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ خود اللہ پر ایمان رکھے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، پوری امت روکے۔ یہاں دو تین باتیں سمجھنی ضروری ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے یہ اصطلاح بہت سے مقامات پر استعمال فرمائی ہے، جس کو امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا کہا جاتا ہے۔ اس کی جگہ جگہ قرآن کریم میں ترغیب دی گئی ہے، اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں چند احکام اور چند تفصیلات جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلی آیات جو میں نے تلاوت کی تھیں اور ان کی تفسیر عرض کی تھی، ان میں یعنی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں قرآن کریم نے یہ فرمایا تھا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہاں پوری امت کو نہیں کہا گیا کہ پوری امت دعوت دے بھلائی کی طرف، لیکن یہاں اس آیت میں فرمایا جائے کنتم خیر امت، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اس کام کے لیے نکالی گئی ہے، بلکہ پوری امت کو کہا گیا ہے کہ اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ برحق ہیں اور دونوں کا ایک مفہوم ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کرے یا اپنی زندگی کا بنیادی مقصد یہ بنائے کہ وہ لوگوں کو دعوت دے گا، اسلام کی دعوت دے گا، اسلام کے احکام کی دعوت دے گا، اور عمومی خطاب کے ذریعے دے گا، یعنی تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے انسانیت کو عام طور پر دعوت دے گا کہ تم اچھائی کو اختیار کرو، برائی کو روکو، عمومی خطاب کے ذریعے۔ یہ عمومی خطاب کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینا اور ان کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کے احکام کی طرف دعوت دینا، یہ ساری امت کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے مخصوص ہو۔ وہ وہی جماعت ہوگی جس کے اندر اس کام کی صلاحیت ہوگی، اس بات کا علم ہوگا، کیونکہ اگر ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں تو وہ دوسروں کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دے سکے گی۔ وہاں مراد ہے انسانیت کو اور دوسرے مسلمانوں کو عمومی دعوت دینا، عمومی خطاب کے ذریعے دعوت دینا، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے۔ اور یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ پوری امت اس کام کے لیے نکالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دعوت وہ ہے کہ جو
ہر انسان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے حلقہ اقتدار میں، اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں جب کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی برے کام میں مبتلا ہے، تو اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھائے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو وہ برا کام ہے۔ کسی کو دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فریضے کو بجا لائے۔ تو یہاں عمومی خطاب والی دعوت مراد نہیں، بلکہ وہ دعوت مراد ہے کہ جو افراد کو دیں، اور وہ ایک طرح سے فرض عین ہوتی ہے ہر ایک انسان کے ذمے۔ اس کام کے لیے کوئی جماعت مخصوص نہیں ہے، بلکہ پوری امت وہ اس کی مخاطب ہے، اور ساری امت کے ذمے یہ فرض ہے کہ جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو اپنی استطاعت کی حد تک، اپنے دائرے اثر کی حد تک اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی بات ہے کہ جو اس بارے میں یاد رکھنی چاہیے۔ لہذا عمومی دعوت کا کام تو کسی ایک جماعت کو کرنا ہے جو اس کی اہل ہو۔